Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ابو بکر حیات اور میں آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اس سے پہلے میں اپنے چینل کے اوپر بھولا ہوا قرآن یاد کیسے کریں اور اگر قرآن یاد ہے تو تجوید اور آواز کو بہتر کیسے کریں، اس کے علاوہ تلاوت کے اندر جتنی تجوید ضرورت ہوتی ہے میں اپنے چینل کے اوپر اپلوڈ کر چکا ہوں۔ آپ نے میری بہت حوصلہ افزائی کی، آپ کا بہت زیادہ میں شکر گزار ہوں۔ اور اس کے علاوہ ملک پاکستان کے مختلف شہروں سے اور عالم کے مختلف ممالک سے لوگوں نے الحمدللہ قرآن کریم کو یاد کرنا شروع کر دیا اور اس کا ذریعہ آپ کا بھائی ابو بکر حیات بنا۔ میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو صرف پکا حافظ قرآن ہی نہ بنائے بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کریم کے اوپر پورا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن کریم میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنائے۔ تو آج چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ آج میں نے گفتگو کرنی ہے قرآن بھول کیوں جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے قرآن بھولنے کی مختلف وجوہات ہیں۔ آپ مجھے بتائیں دنیا کے اندر کون سا کام ہے جو ماحول کے بغیر ہوتا ہے؟ ہر کام ماحول مانگتا ہے، اور جو قراء حضرات بچوں کو حفظ کرانے کے لیے گھروں میں جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ دیتے ہیں، پونا گھنٹہ دیتے ہیں، آدھے اور پونے گھنٹے کے اندر حفظ کا کام مکمل نہیں ہوتا۔ آپ ایک یا دو مثالیں بہت کم پیش کر سکیں گے کہ جو بچے گھروں کے اندر قرآن کریم کو حفظ کرتے ہیں ان میں سے شاذ و نادر ہی کسی کو قرآن یاد ہو، ورنہ اکثر قرآن کریم بھول جاتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ جو گھروں کے اندر قاریوں کو بلا کے حفظ کرتے ہیں ان کو قرآن بہت کم یاد رہتا ہے۔ اگر آپ ناظرہ پڑھائیں، آپ قاعدہ پڑھائیں، تجوید پڑھائیں، وہ حفظ گھر میں اکیلے تنہائی میں نہیں ہوتا۔ اگر ہوگا تو شاید آپ ایک دو مثالیں بہت کم پیش کر سکیں گے۔ 100% میں سے 98% لوگ گھروں میں جو تنہائیوں میں پڑھتے ہیں قرآن بھول جاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو ماحول میسر نہیں آتا، ماحول کے مخالف وہ اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک بات۔ نمبر دوسرا، جن کو ماحول میسر ہوتا ہے وہ قرآن کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس کی پھر دو وجوہات ہیں۔ اگر وہ بھی جن کو ماحول میسر ہے اگر وہ بھی بھول جاتے ہیں تو صرف حفظ کرتے ہیں، حفظ کرنے کے بعد منزل کو یاد کرنے کے لیے گردان کرنا لازم ملزوم ہے۔ حفظ کے دوران یاد رکھیں کبھی بھی منزل یاد نہیں ہوتی۔ 15 پاروں کے بعد قرآن بھولنا شروع ہو جاتا ہے۔ 15 حفظ کے دوران 15 پاروں کے بعد آہستہ آہستہ قرآن بھولنا شروع ہو جاتا ہے، اور قرآن کریم یاد ہوتا ہے گردان کے اندر، اور گردان کے بعد بھی بعض لوگ، بہت کم لوگ پھر بھی قرآن بھول جاتے ہیں۔ یہ وجہ میں نے آپ کو بتانی ہے کہ لوگ قرآن کریم پڑھ کے اس کو بھول کیوں جاتے ہیں۔ آپ سے یہ بات شیئر کرنے سے پہلے آپ سے ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ جس وقت انسان بالکل مر رہا ہو، زندگی کے آخری سٹیج پہ ہو، اور وہ مرنا اس کا بھوک کے لیے ہو، بھوک اتنی شدت سے اتنی تیز لگی ہو اس کو کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر رہا ہو، تو اس وقت اس کے لیے کون سا جانور کھانا حلال ہو جاتا ہے؟ بلکہ حلال تو نہیں ہوتا، بلکہ میرے رب کی حرام کی ہوئی ہر چیز حرام ہی رہتی ہے، لیکن اپنی زندگی کو بچانے کے لیے آپ کے کھانے کے لیے اس میں گنجائش نکل آتی ہے۔ تو اب یہ بات اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ بالکل بندہ بھوک کی وجہ سے اگر مرنے کے آخری سٹیج پہ پہنچ جائے تو اپنی زندگی کو بچانے کے لیے بعض حرام چیزیں اس کے لیے استعمال کرنا ان کا جائز ہو جاتا ہے۔ یہ میں نے مثال دی ہے، لیکن اگلی بات جو میں کرنے لگا ہوں توجہ سے سنیے۔ مدارس کے اندر بعض لوگ اپنا صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے، تو زکوٰۃ خود کیا ہوئی؟ زکوٰۃ خود ناپاک نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ جو مال ہے یہ یتیم یا بیوہ یا بے سہارا، غریب
مسکین لوگوں کا حق ہوتا ہے، اور اس مال میں سے وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں اس مال کے اندر جو صاحب حیثیت ہوتے ہیں، ان کو غریبوں کے ساتھ مدد کرنی چاہیے۔ بڑے بڑے مالداروں کے بیٹے مدرسوں کے اندر صدقے اور زکوٰۃ کے مال کے اوپر پڑھتے ہیں۔ اب بتائیں، جو بچے بالکل غریب ہیں، بہت زیادہ بے سہارا ہے، والدین دنیا میں رہے نہیں، اتنے زیادہ غریب کہ کوئی سہارا نہیں مدرسے کے علاوہ، ان کے لیے آپ یوں سمجھیں کہ وہ بالکل مرنے کے آخری سٹیج پہ ہیں، ان کے لیے تو وہ مال استعمال کرنا، ان کے لیے تو استعمال کرنے کی گنجائش نکل آئی۔ اب میرے جیسا بندہ مدرسے کے مال کے اوپر بالکل سارا مدرسے کا ہی کھا پی کے پڑھنا شروع کر دے، تو آپ بتائیں لوگ اپنے گھروں سے بیماریاں، ٹینشنیں، جادو، کینسر، ٹی بی، کتنا گندا خون اور پیپ اپنے مالوں میں سے نکال کے اپنے گھروں میں سے سب کچھ دور کر کے وہ مدرسے میں جمع کراتے ہیں، اور وہ مال کھاتا کون ہے؟ حافظ قرآن۔ کھاتا کون ہے؟ قاری قرآن۔ اب بتائیں، صدقے اور زکوٰۃ کے مال کے اوپر ہم قرآن کریم کو حفظ کرتے ہیں، اکثر دوستوں کو ہم اس چیز کی دعوت دیں تو بڑا مایوب سمجھتے ہیں۔ اب صدقے اور زکوٰۃ کے مال کے اوپر ہم قرآن کریم حفظ کرتے ہیں، علم اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ قرآن حفظ ہو گیا، حفظ ہونے کے بعد بھول گیا، عالم بن گئے، آتا جاتا کچھ نہیں، عالم بن گئے، عمل کوئی نہیں، ایسے حافظ اور ایسے عالم کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے اب اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ اب ہم مدرسوں کا راستہ چھوڑ دیں؟ بالکل نہیں۔ مدرسوں کے ساتھ اگر تعلق نہیں ہوگا، دین کے ساتھ ہمارا تعلق کمزور ہو جائے گا۔ مدرسوں کے ساتھ تعلق رکھنا چاہیے، اپنے بچوں کو مدرسے میں ضرور پڑھائیں، لیکن جتنا آپ کے بچے مدرسہ استعمال کرتے ہیں، اگر وہ 100% آپ مدرسے میں خرچہ نہیں دے سکتے، اپنی استطاعت کے مطابق اپنے بچے کے نام پہ مدرسے میں ضرور جمع کروائیں۔ اس سے آپ کے بچے کا دماغ اور دل روشن ہوگا، وہ زکوٰۃ اور صدقات کے مال سے بچے گا۔ اور اب تک آپ اگر قرآن بھول چکے ہیں تو میرا آپ کو بھی مشورہ ہے کہ جتنا آپ مدرسے میں آپ پڑھ چکے ہیں وہ سال گنیں اور گن گن کے اس مدرسے کے اندر تھوڑا تھوڑا جمع کروانا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ آپ تجربہ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا سینہ بھی کھولے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کا دل اور دماغ بھی کھولے گا، اور قرآن کی نورانیت آپ کے دل میں آنا شروع ہو جائے گی۔ زکوٰۃ اور صدقات کے مال یہ ناپاک نہیں ہیں، لیکن یہ کن لوگوں کا حق ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ یہ والیتامی والمساکین وابن السبیل، قرآن کریم کے اندر ان لوگوں کا ذکر ہے۔ اب بتائیں، مدرسوں کے اندر اگر 800 لڑکا پڑھتا ہے، سب یتیم ہیں، سب مسکین ہیں، سب مسافر ہیں؟ سب نہیں ایسے، بلکہ 700 میں سے کوئی 100 لڑکا حقدار ہوگا، باقی 600 لڑکا سب سب حیثیت ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مدرسے کے مفت مال کے اوپر وہ پڑھتے ہیں۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ یا تو کچھ یاد ہی نہیں ہوتا، یاد ہو جائے تو بھول جاتا ہے۔ قرآن کریم بھولنے کی بہت اہم اور ضروری وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو عقل دی ہے، جن کو سمجھ دی ہے، میری بات کو ضرور سوچیں، اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ اس بات کے اوپر آپ عمل کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کرے گا، اور آپ کا دل قرآن کی وجہ سے روشن بھی ہوگا۔ عزیزان محترم، مجھے اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور میری ان باتوں کے اوپر اگر عمل کرنے کی وجہ سے آپ کو کوئی فائدہ ہو، کومنٹ سے میری حوصلہ افزائی بھی کیجئے۔ میری اور میرے اساتذہ، مجھے اور میرے اساتذہ کو اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو پکا حافظ قرآن بنائے، اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی شفاعت کا ذریعہ قرآن کریم بنائے۔ اپنے بھائی ابو بکر حیات کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔